السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في سورة القرآن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قال الله تعالى في سورة القرآن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى قال الله تعالى في سورة القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا۔ تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، تمام شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیاری عزیزات، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بابرکت محفل میں بٹھایا۔ ایسی محفل میں ہدایت ملنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم سب پر کہ اس نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ اگر اللہ رب العزت یہ توفیق نہ دیتے تو ہم اس جگہ پر عزیزات کبھی بھی نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے کچھ دنوں کو پیاری بہنوں خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کو مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے، رمضان المبارک کے مہینہ جو ہوتا ہے اس کو اور مہینوں کو اگر دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے پر کو فضیلت زیادہ دی گئی ہے، اسی طرح عزیزات ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کو سال کے تمام دنوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ دن عبادت، قربانی، ذکر، دعا، توبہ اور اللہ رب العزت سے تعلقات مضبوط کرنے کے دن ہیں۔ آج میں آپ سے ذی الحج کے 10 دنوں کے بارے میں ہی بات کرنے جا رہی ہوں۔ اسی کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے شروع میں سورہ فجر کی، اور ایک میں نے آیت تلاوت کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اللہ رب العزت نے انہیں خواب دکھایا، کیا خواب دکھایا، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ یہ سورہ صافات کی آیت ہے۔
یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں 2 سورہ سے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے عزیزات، اور ایک یہی پڑھی ہے فَحَسِبْتُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ انشاءاللہ سمجھتے ہیں ان دنوں کی فضیلت، یہ ذی الحج کیا ہوتا ہے، ذی الحج کس کو کہتے ہیں، اس میں کیا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دھیان سے سنیے اور اپنے آنے والے ذی الحج کا جو یہ مہینہ آنے والا ہے، اپنے یہ اس عشرے کو پورا قیمتی بنائیے۔ یہ 10 دن جو ہوں گے اس کو بہت قیمتی بنانا ہے، آپ نے اپنی عبادت سے بنا سکتی ہیں آپ۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی۔ عزیزات، ذی الحج کیا ہے؟ یہ ذی الحج جو ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ حج ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے میں عرفہ کا عظیم دن آتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت زندہ کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور اس 10 راتوں کی۔ کون سی 10 رات؟ اکثر جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قسم ہے، یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العزت کسی چیز کی قسم اسی وقت اٹھاتے ہیں جب وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جب ہی قسم اٹھاتے ہیں، واو آیا ہے نا، والفجر ولیال عشر، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ چیز بڑی عظمت والی ہے۔ ذی الحج کے 10 دن سب سے افضل کیوں ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے نزدیک کسی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بخاری میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، جہاد بھی افضل نہیں ہے، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی واپس نہ لایا ہو۔ یعنی ان دنوں کی عبادت عام دنوں سے کی گئی، یعنی عام دنوں میں جو کی جاتی ہے اس سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ان دنوں کی خاص عبادتیں کیا ہوتی ہیں بہنوں؟ آپ نے خوب تکبیر پڑھنی ہے، تحلیل کرنی ہے، تحمید کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بڑائی بیان کرنی ہے۔ تکبیر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تحمید الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ان دنوں میں کثرت سے آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دھیان میں تصور میں یہی بات ہونی چاہیے، ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرے اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، میرے اللہ کے سوا کوئی میرا رب نہیں، کوئی میرا الہ نہیں۔ میں اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گی، میں اپنے رب کے حکم کے آگے سب کچھ نچھاور کر دوں گی۔ میرا رب راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، میرا رب اگر مجھ سے راضی نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
پیاری عزیزات، خوب کثرت سے آپ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ چھوٹا ذکر میں آپ کو بتا رہی ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیحات پڑھیں، دل میں خیال کریں، زبان مطلب آپ کی زبان ذکر سے لبریز رہنی چاہیے، خوب الحمدللہ کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے بہت نعمتیں دیں، الحمدللہ اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا، الحمدللہ میرے پاس جوانی ہے، الحمدللہ میرے پاس سوچنے کی پاور ہے، الحمدللہ میرے ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، میری صحت برقرار ہے، الحمدللہ۔ ہر بات میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں گی اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ خوب الحمدللہ کی کثرت کریے، تکبیر خوب پڑھیے۔ تکبیر کیا پڑھنی ہے آپ نے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خوب پڑھتی رہیے، کچھ بھی یاد نہ آئے تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دھیان میں یہی رہنا چاہیے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ گھروں میں کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، سفر میں ہیں، ہر وقت آپ یہ پڑھتی رہیں، اپنے گھروں میں موبائل میں چلا دیں تکبیر، ایک ایک گھنٹے کی لگا کر چھوڑ دیں، پھر دوبارہ سے اس کو اسٹارٹ کر دیں، بچے سنیں، روح پڑتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا رب ہے، اللہ ہی سب سے بڑا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا رازق ہے، اسی نے مجھے زندگی دی ہے، اسی نے مجھے موت دینی ہے، وہی مجھے سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ میرا سب کچھ سن رہا ہے، وہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے، وہی مجھ سے چھین سکتا ہے، وہی پاورفل ہے۔ بار بار ذہن میں یہی باتیں آپ کی رہنی چاہیے، خوب ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو۔ میری بہنوں، اپنے اللہ کو کسی بھی حال میں نہیں بھولنا، یہ 10 دن تو قیمتی ترین دن ہیں ہی، اس کے علاوہ 365 دن سارے کے سارے جو 355 دن بچتے ہیں، ہر دن اپنے رب کو یاد رکھیے، چاہے اللہ آپ کو کتنا بھی انعامات سے نواز دے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، بلندی آ جائے، خوب اللہ اولاد سے نواز دے، کچھ بھی ہو جائے آپ کے پاس، کسی بھی حال میں آپ اپنے اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ یہ میری بہنوں سب آزمائشیں ہوتی ہیں، خدا را دھیان توجہ سے بات کو میری سنیے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں کچھ دے کر آزماتے ہیں، دولت آتی ہے، بہت ساری برائیاں بھی ساتھ میں لاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا اور آپ اپنے رب کو ہی بھول گئیں۔ میری بہنوں، یہ دولت دے کر بھی آزمایا جاتا ہے، یہ دولت لے کر بھی آزمایا جاتا ہے، ہر حال میں آپ نے شاکرہ بننا ہے، ہر حال میں آپ نے شکر گزار بندی بننا ہے، اللہ کا شکر کریں، جب ہے اللہ دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں انعامات سے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب اللہ لے رہے ہیں تو اس وقت آپ صبر کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی، صابرہ بندی، شاکرہ بندی بننا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا بہت ویسے اس کے علاوہ بھی کہہ رہی ہوں، لیکن ان دنوں میں کثرت سے کرنا ہے آپ نے، یہ چلتے پھرتے انکاؤنٹیبل، کوئی گنتی نہ ہو اتنی تکبیریں پڑھیں آپ، کوئی گنتی نہ ہو اتنی تحمید پڑھیں آپ، پڑھتی رہیے، اپنے رب سے ہدایت مانگیے۔ ان دنوں میں دعائیں کی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، ان دنوں میں جو صدقہ خیرات زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ بھی بہت قبول ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو جن بہنوں کی زکوٰۃ رکی ہوئی ہے وہ زکوٰۃ بھی دیں ان دنوں میں، صدقہ کریں، خوب کریں، خیرات کریں۔ یہ 10 دن جو آنے والے ہیں، پہلی ذی الحج جب لگے گی، کیلنڈر آپ کے پاس یہ پہنچ جائے گا، پتہ چل جائے گا، آج 22 ہے نا، ذی القعدہ کی 22 ہے،
جب پہلی ذی الحج آئے گی تو آپ کے پاس کیلنڈر پہنچ جائے گا گروپ میں، اور ویسے بھی آپ پتہ چل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو پیاری عزیزات، ان دنوں کی قدر کریں، اس میں خوب آپ نے ذکر کرنا ہے، خوب اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ دوسرا عمل، آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، آپ چاہیں پورے 8-9 دن کا روزہ رکھ لیں، خاص طور پر عرفے کا دن کا روزہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے عرفے کا دن کا جو روزہ ہوتا ہے وہ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلم شریف میں آیا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ عرفے کے دن کا آپ روزہ رکھیے، بہت ثواب ہے۔ عرفے کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میری عزیزات، یوم عرفہ کی جو فضیلت ہوتی ہے، 9 ذی الحج کا دن بہت عظیم دن ہے۔ اسی دن کیا ہوتا ہے؟ اللہ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ 9 ذی الحج کا جو دن ہوتا ہے بہت فضیلت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت جہنم کے دن بہت سارے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اس دن بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دن رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔ میرے نبی گھنٹوں روئے ہیں عرفے کے دن، کھڑے ہو کر دعائیں مانگی ہیں۔ اور میری بہنوں، یہ عرفہ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے عرفہ کے بارے میں؟ آپ کے مائنڈ میں بات آ رہی ہوگی عرفہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک میدان ہے، اس کا نام ہے عرفات۔ اس کا نام کیا ہے؟ عرفات۔ اور اس کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتانے چاہتی ہوں کہ حج کا جو سب سے عظیم رکن ہوتا ہے وہ وقوف عرفات ہے۔ وقوف عرفہ یعنی کہ وہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے۔ اگر کوئی شخص عرفات نہ پہنچے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا، اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک پل کے لیے بھی آپ اگر وہاں رک گئے، 1 منٹ کے لیے رک گئے تو آپ کا حج ہو گیا۔ یہ عظیم رکن ہے وقوف عرفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حج، یہ الحج عرفہ جو ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ حج عرفہ ہی ہے۔ الحج عرفہ یعنی حج عرفہ ہی ہے، یعنی عرفات حج کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اب آپ کو بتاؤں یہ میدان عرفات کہاں ہے؟ ماؤنٹ عرفات۔ ماؤنٹ عرفات کے قریب ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں۔ جب آپ حج کرنے جائیں گی، جو بہنیں حج کر آ گئی ہیں ان کو اچھے سے معلوم ہوگا، جب آپ جائیں گی تو انشاءاللہ وہاں دیکھیں گی، عمرہ کرنے جائیں گی تب بھی آپ دیکھ کر آئیں گی، زیارت تو کریں گی کہ عرفات ہے کیا۔ لاکھوں حاجی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج ہوتی ہے نا، اس کی تاریخ کو تمام حاجی سفید احرام میں عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ بہت سارے حاجی، لاکھوں حاجی آپ کو وہاں ملیں گے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ منظر جو ہوتا ہے نا، بالکل میں تو امیجن کر رہی ہوں قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ وہاں نفسا نفسی ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب سردی کا بھی اگر آپ حج کرو گے، مطلب وہاں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو بالکل سخت گرمی میں حج کیا تھا، 16 جون کا تھا ہمارا حج۔ تو عزیزات اتنی گرمی تھی، اور مطلب کوئی سایہ نہیں ہوتا، کھلا میدان سا ہوتا ہے بالکل۔ ہاں کچھ خیمے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے نا پیڑ کے نیچے آ جاتے ہیں، کچھ پیڑ بھی اب تو وہاں لگا دیے گئے ہیں، درخت، تو وہاں دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، کھڑے
ہو کر دعائیں مانگتے ہیں. اللہ کے رسول نے خود کھڑے ہو کر دعائیں مانگی. مجھے تو وہ منظر سارا ایسا آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ بالکل منظر ایسا قیامت کی یاد دلاتا ہے. نفسا نفسی ہوتی ہے اور گرمی مطلب سورج بالکل ہائی لیول پر ہوتا ہے. اور یہ سوچے جب آپ سردی میں جائیں گے تو سردی کا حج تو الگ ہی ہوگا، جو بھی ہوگا ہمیں تو نہیں پتا اس کا، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہاں تمام سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. عرفات میں اصل میں ہوا کیا تھا، اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں. علماء نے عرفات کی فضیلت کے کئی اسباب بیان کیے ہیں. بہت سارے اسباب ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں. اس میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات بہت دنوں کے بعد ہوئی تھی نا. بعض روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب زمین پر آئے تو مدت بعد اسی مقام پر دوبارہ آ کر ملے تھے. وہ اسی لیے اسے عرفات کہا گیا، یعنی پہچاننے اور ملنے کی جگہ. عرفہ کے معنی ہوتے پہچاننا، یعنی عرفات پہچاننے اور ملنے کی جگہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے اس وجہ سے. دوسرا یہ حجۃ الوداع کا عظیم خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. رسول اللہ نے جو اپنا آخری خطبہ حج کے اس میدان عرفات میں جب حج کر رہے تھے اللہ کے رسول، میدان عرفات میں اللہ کے رسول نے آخری خطبہ دیا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق بیان کیے تھے، عورتوں کے حقوق بیان کیے تھے، سود کو بالکل ختم کر دیا تھا، ظلم سے روکنے کا حکم دیا تھا کہ ظلم کو روکا جائے، اخوت سکھائی تھی کہ بھائی چارہ کیسے قائم کیا جائے، کہ تم سب آدم علیہ السلام سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے تو ہم سب بھائی بھائی ہیں اسلام کی نظر میں. اور پھر اس میں دین کی تکمیل کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا. سورہ مائدہ کی، یعنی اسلام اسی دن مکمل ہوا. عرفات کی فضیلت یوں ہی ہے. عرفات کی فضیلت کیوں ہے میری عزیزات؟ کیونکہ یہ مغفرت کا دن ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. عرفہ کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے. سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے عرفات والوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو، یہ غبار آلود حالت میں میرے پاس بیٹھے ہیں. میری عزیزات 8 تاریخ کو مینا میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اسی احرام کی حالت میں بندہ رہتا ہے، پھر احرام بندے بندے وہ عرفات میں جاتا ہے، پورے دن وہاں گزارتا ہے. مطلب ظہر تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ رات میں ہی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 8 مطلب 9 صبح میں ہوگی، 8 کی رات میں عرفات میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں رہنا ہوتا ہے. عصر مغرب کے بعد وہاں سے چلنا ہوتا ہے. عصر مغرب کے بیچ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو انسان سوچیں مطلب احرام کی حالت میں ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ کوئی چیز، مطلب اس کا دل بھی چاہ رہا ہے کچھ کرنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا. وہ احرام کی باؤنڈیشنز ہوتی ہیں، احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ساری ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، ہے نا. مطلب کسی جانور کو نہیں مار سکتے، سر میں کھجلی آ رہی ہے، جوں کاٹ رہی ہے، آپ نہیں مار سکتے، ہے نا. تو یہ ساری چیزوں سے پھر دم بازی ہونے کا خدشہ رہتا ہے. کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، کسی سے لڑ نہیں سکتے، ہے نا. تو پھر مطلب حج مبرور آپ کا تبھی ہوگا. تو یہ ساری پریشانی حاجی جھیلتے ہیں اور اتنی دور پیدل چلنا پڑتا ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. وہاں کی دعائیں، پورا دن آدمی حج عرفات میں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ٹھیک، مطلب عرفات میں اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، شیطان سر پکڑ کر روتا ہے اس دن.
عرفات کا منظر اگر سوچیے کہ لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی میدان میں ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، کوئی وہاں امیر نہیں، کوئی وہاں غریب نہیں، کوئی وہاں بڑا نہیں، کوئی وہاں چھوٹا نہیں، یہ بالکل قیامت کی سی جھلک نظر آتی ہے۔ جو بندے بس حج پر ہے نا، جو حج پر گئے ہیں وہ اس چیز کو اچھے سے جانتے ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں گئے ہیں ان کے لیے آپ امیجن کریں، آپ لوگ امیجن کریں جو لوگ نہیں گئے کہ کیسا منظر ہوتا ہوگا۔ کوئی مالدار نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، سب ایک سے لباس میں۔ اور میری بہنوں، جو لوگ حج پر گئے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جو لوگ نہیں گئے تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ اب ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کریں؟ روزہ رکھیں، ہم خوب ذکر کریں ان 10 دنوں میں، ٹھیک ہے؟ اور عرفے کے دن اسپیشل روزہ رکھیں، خوب دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، خوب ذکر کریں۔ اور عرفہ کے دن آپ نے جو مشہور دعا بتاتے ہیں اسکالر کہ آپ وہ پڑھیں، چوتھا کلمہ جو پڑھتے ہیں نا، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ خوب پڑھیں آپ، ہے نا؟ تو اس کی بہت بہت فضیلت ہے، خوب آپ پڑھیے اور خوب اپنے رب کو راضی کیجیے عزیزات۔ تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہمارے لیے ہوگا اگر ہم لوگ سب یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے والا بنائے، ہے نا؟ اس دن میں روزہ رکھیں۔ عرفے کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ مطلب اتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اور پتہ ہے اس دن کیا کہتے ہیں، جب مکہ فتح ہوا تھا، جب عرفہ کا دن تھا، تو پیاری بہنوں جب اللہ کے رسول وہاں آئے تو لوگوں کو لگ رہا تھا، جو کفار مشرکین تھے، کہ آج تو نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ وغیرہ بھی کہہ رہے تھے آج ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا آج کا دن رحمت کا دن، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، آج میں سب کو معاف کر دوں گا، آج کے دن میں سب کو معاف کر دوں گا۔ تو بڑا معافی کا دن ہے میری بہنوں۔ پھر اس میں قربانی کی جاتی ہے۔ پھر پتہ ہے جب عرفات سے نکلتے ہیں مغرب کے بعد، پھر وہاں مزدلفہ میں پہنچتے ہیں حاجی، اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، کتنے کلومیٹر کا سفر ہو رہا ہوتا ہے، یا اگر وہ لوگ میٹرو سے جا رہے ہیں تو وہاں بھی اتنا رش ہوتا ہے، بس سے جا رہے ہیں بسز سے تو وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، انسان مطلب نیند تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں آتی ہی نہیں ہے، نیند نہیں آتی ہے بالکل۔ بہت بڑا ایک یہ جہاد ہے، وہاں برداشت کرنا ساری باتیں، یہی صبر کہلاتا ہے۔ مطلب حج سب سے اچھا حج وہی مانا جاتا ہے جس میں زیادہ صبر کیا جائے، زبان پر گلا شکوہ نہ لایا جائے۔ تو عزیزات حاجی بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں مزدلفہ پہنچتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، میدان میں لیٹنا ہوتا ہے، وہاں کوئی خیمہ آپ کو نہیں ملتا، کوئی خیمہ پرووائڈ نہیں ہوتا، وہاں کھلا میدان ہوتا ہے، لوگ اپنی چادر بچھا کر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کچھ لوگ 1-2 گھنٹے کی نیند لے لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ احرام کی حالت ہوتی ہے، مرد حضرات احرام میں ہوتے ہیں، ڈر رہتا ہے کہیں ہمارا یہاں سے کچھ کھل نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، کیونکہ سوچو آپ سارے امیر، میں سوچتی تھی وہاں پر جب میں دیکھتی تھی کہ یا اللہ یہاں تو نہ کوئی مالدار نظر آ رہا ہے، نہ کوئی غریب نظر آ رہا ہے، کوئی مطلب وہی بات ہی نہیں ہے، سب ایک سے اس میں ہیں، سب زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کہ مطلب کوئی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ بادشاہ ہے یا یہ فقیر ہے، سب زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، تاروں بھری رات ہے نا، وہ رات ہے، اور بس وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے، کوئی لیٹے لیٹے مانگ رہا ہے، اتنا حسین خوبصورت منظر، پوری رات اسی میں گزر جاتی ہے۔ پھر اگلے 10 تاریخ آتی ہے، پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، قربانی بندہ کرتا ہے۔ قربانی صرف میری بہنوں، قربانی کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اطاعت کا نام ہے، قربانی نفس کا نام ہے، قربانی نفس کا نام ہے میری بہنوں، اللہ کے حکم پر سب کچھ چھوڑ دینے کا نام قربانی ہے۔ اور میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں، قربانی کے ریگارڈنگ، کہ قربانی کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بکرا کر لیا، ہم نے بھینس میں حصہ لے لیا، یا ہم نے کوئی اور اپنا حصہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی لوگ اونٹ میں کر لیتے ہیں، جو ہمارے لیے جانور جائز ہیں،
تو ان میں حصہ کر لیا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں قربانی ہو گئی۔ قربانی اصل کیا ہے میری بہنوں؟ کوئی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ اپنے نفس کی آپ نے اتباع نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج مطلب بہت ہی عظیم واقعہ ہے وہ، جس کو آج ہم سنیں گے اچھے سے، اور اس کو نا اپنے سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا ہے۔ آج ہم اس عظیم واقعے کو سنیں گے۔ یہ صرف ایک باپ اور بیٹے کی کہانی نہیں ہے، یہ بلکہ ایمان کی کہانی ہے، صبر کی کہانی ہے، اطاعت کی کہانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سے سچی محبت کی بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ کے جو نبی گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کو رسول بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول نبی ہم دونوں کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ رسول بڑے بڑے وہی ہیں جن پر کتابیں نازل کی گئی ہیں، لیکن رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ رسول قتل نہیں کیے جاتے، نبی قتل کر دیے جاتے، یہ میجر ڈیفرنس ہوتا ہے۔ رسول جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ کسی قوم کے لیے بھیجتے ہیں، جی، تو پوری جیسے ہمارے نبی آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری الزماں، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، تمام دنیا کے رسول ہیں، تمام آنے والی دنیا کے رسول۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تورات، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، انجیل نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتابیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، صحف ابراہیم و موسیٰ، جی۔ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو لیکن ان کی جو اطاعت تھی، اللہ سے محبت تھی، ایمان ان کا ایسا تھا کہ وہ بہت بڑی مثال ہے ہم سب کے لیے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھائے گا، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا کیا ہوتا ہے، اپنے نفس کی قربانی دینا کیا ہوتا ہے، اللہ اور اپنے مخلص بندوں کو کیسے بلند کرتا ہے، اللہ جو ہے نا اپنے مخلص بندوں کو کیسے بلند کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں ہم تھوڑا سا آج سنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت محبوب نبی تھے، بہت محبوب نبی تھے پیاری بہنوں۔ انہوں نے بت توڑے، قوم کی مخالفت برداشت کی، وہ آگ میں ڈال دیے گئے، انہوں نے وطن چھوڑ دیا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، سبحان اللہ۔ کاش اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا دوست بنا لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ اپنا چنندہ بندوں میں شامل کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل، خلیل کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایسا خاص دوست جس کی محبت دل میں بہت گہری ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامل ایمان، عظیم قربانی اور اللہ کی مکمل اطاعت کی وجہ سے یہ بلند مقام ملا کہ وہ خلیل بنا لیے گئے۔ پیاری بہنوں، اولاد کی خواہش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بہت دنوں کے بعد، غالباً 86 سال کی عمر کے بعد، ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی محبت ہوگی اس بیٹے سے، جو بڑھاپے کی اولاد تھی، اتنی دعاؤں کے بعد ملی تھی۔ آپ امیجن کریں
میں بھی امیجن کروں، آپ بھی کریے، کتنی محبت ہوگی ابراہیم علیہ السلام۔ خواب میں اللہ کا حکم آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جب سو رہے تھے، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے نا، ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جیسے جیسے دن گزرتے گئے بڑے ہونے لگے، تو جب ایک دن ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں میری بہنوں، وہ وحی ہوتے ہیں، وحی، ریویلیشن۔ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ سوچئے ایک باپ کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ جس بیٹے کے لیے برسوں دعائیں کی، منتیں کی، اللہ سے رو رو کر مانگا، اب اسی کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ کیا کیفیت ہو رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ قرآن میں آتا ہے، سورہ صافات کے اندر آتا ہے، جو یاسین کے بعد آتی ہے سورت، کیا کہتے ہیں؟ یہی آیت میں نے شروع میں بھی پڑھی تھی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما ترى۔ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ما ترى، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سورہ صافات میں یہی آیت ہے۔ اسی کے بعد وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے ابا سے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، قال یا ابت فعل ما تؤمر، ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے میرے پیارے ابا جان، میرے ابا جان، یا ابتی افعل، فعل امر ہے یہ، جب اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، یا ابتی افعل، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، افعل ما تؤمر، افعل، آپ اسے کر گزریے، جو بھی حکم دیا جا رہا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا بیٹا، کتنا پیارا بچہ، نہ خوف ہے، نہ کوئی شکایت کی، نہ کوئی انکار کیا۔ چھوٹے سے تو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، غالباً 10 سال کی عمر ہے یا 7 سال کی عمر ہے، کچھ اسکالرز کچھ بتاتے ہیں 10 سال مان لیجئے، آپ 12 مان لیجئے، چھوٹے سے تو ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسا ایمان ہے ان کا، نہ کوئی گلہ ہے نہ شکوہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا، کتنا پیارا ایمان ان کی والدہ نے بنایا ہوگا۔ آج ہم مائیں کیا کر رہی ہیں؟ آج ہم اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہیں، جو ہمیں ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں ہم ان سے بھاگ رہے ہیں۔ ماں بننا آسان نہیں ہوتا عزیزات، آج کی مائیں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہیں، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہم سے، ان کو اسکولوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے اپنے بچے نہیں سنبھالے جا رہے ہوتے۔ جو مائیں اپنے آپ تربیت نہیں کرنا جانتی، وہ دوسروں کے حوالے کرتی ہیں اپنے بچوں کو۔ کیسا ایمان حضرت ہاجرہ نے بنایا ہوگا۔ آج ہم بہت ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ہم گڈ مدرس نہیں ہیں،
قسم سے بتا رہی ہوں، تحقیق کریے، دیکھیے آج کی ماں کیا ظلم کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، ہم کیسے حوالے کر سکتے اپنے بچوں کو ایرا گیرا کے ہاتھوں، دین سے بے دین لوگوں کے ہاتھوں، جو دین کے قریب نہیں، جن کا ایمان مطلب جو مسلمان ہیں اور جو ایمان کے قریب نہیں، ان کے حوالے کر دیتے۔ ان کو بھی چھوڑو، بالکل نان مسلمز کے حوالے کر دیتے اپنے بچوں کو کہ یہ ایجوکیشن حاصل کریں گے، یہ سوشلائز بنیں گے، یہ وہ بنیں گے، یہ وہ بنیں گے۔ وہ کیا سوشلائز بنیں گے؟ وہ سب سے پہلے آپ کے رب سے دور ہو جائیں گے، اپنے رب سے دور ہو جائیں گے۔ آپ تھی پہلی تو ماں، پہلی درس گاہ تو آپ تھی۔ آپ نے کیسے 2.5 سال کے بچے کو اسکولوں کے حوالے کر دیا؟ آپ نے کیسے 5 سال کے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا؟ آپ کا بچہ کیا سیکھ کر آ رہا ہے؟ کیسے لوگوں کے بچوں کے بیچ میں وہ بیٹھ رہا ہے، کیسا انوائرمنٹ اس کو مل رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ بہترین بنے، اعلیٰ بنے، لیکن آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کی کیا رول پلے ہو رہا ہے؟ یہ رول پلے ہو رہا ہے ان کو صبح ہی اٹھایا، ان کے ساتھ ظلم کیا، چھوٹے بچے کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ 7 سال تک نماز کے لیے بھی نہ کہا جائے، اور ہم چھوٹے بچوں کو ان کو نیند سے اٹھا رہے ہوتے، انہیں گاڑیوں میں بھر رہے ہوتے ہیں، وینس میں بھر رہے ہوتے ہیں، بچہ رو رہا ہے، زبردستی ان کو بھیج رہے ہوتے۔ بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ میں بھی بہت ساری بہنوں کو اس چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے میری بات سے، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آپ سے اپنا بچہ نہیں سنبھالا جا رہا، کوئی دوسرا کیسے آپ کے بچوں کو سنبھالے گا؟ ایک ٹیچر کیسے 30 بچوں کو سنبھالے گی جب ایک ماں سے اپنے 2 بچے نہیں سنبھالے جا رہے؟ آپ نے اتنی پڑھائی کری، کیا کرا اس پڑھائی کا؟ آپ نے گریجویشن کرا، آپ نے ایم اے کرا، آپ نے ایم فل کرا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا، یا آپ نے انٹر بھی کرا، انٹرمیڈیٹ ہیں آپ، 10th پاس ہیں، آپ نے 10 سال 12 سال 15 سال اپنی ایجوکیشن میں لگائے تھے، کیا وہ برباد کرنے کے لیے لگائے تھے؟ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گی، لیکن آج کی ماں اپنی ریسپونسبلٹیز سے بھاگ رہی ہے۔ ہمارے بچے ایتھیزم کے شکار ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں۔ 70% فیک چیزیں ہمارے بچوں کو مائنڈوں میں بٹھائی جا رہی ہیں، ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ گڈ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ کیسی ماں تھی وہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو ایسا بنایا کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ مجھے، وہ میرے پیارے ابا جان، آپ مجھے نہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کر گزریے جو اللہ کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھو شیطان اپنا رول پلے کرتا ہے، وہ کیسے بہکاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے نکلے تو شیطان بہت زیادہ پریشان ہوا بہنوں، کیونکہ اگر یہ قربانی مکمل ہو جاتی تو انسانیت کو اطاعت کا سبق مل جاتا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی شان ظاہر ہو جاتی۔ اس لیے شیطان مختلف شکلوں میں ان کے پاس آیا۔ پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے، ان سے کہتا ہے کیا تم جانتی بھی ہو ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ یہاں اس نے سچ بولا تو پتہ ہے حضرت ہاجرہ نے کیا کہا؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں۔ کیسی وائف تھی وہ، کیسی ماں تھی وہ کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں۔ آج اللہ کا حکم ہم سب کے اوپر آتا ہے اور ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ دنیا 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 دنیا، کیا ہو گیا بہنوں ہمیں؟ کیوں ہم اتنا دنیا میں کھو رہے ہیں؟ کیوں مال کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں؟ سب فانی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، لایانی چیزیں ہیں، یہ آ کر بھی چلی جاتی ہے۔ ایمان کے پیچھے بھاگیے، تقوی کے پیچھے بھاگیے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لیجیے، یہ کامیابی ہے۔
پھر وہ شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے تمہارے ابا جو ہے نا، تمہارے والد تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں صبر کروں گا۔ کتنی خوبصورت یہ ورڈز ہیں نا، دل کے اندر جگہ بنا لیتے اس بچے کی، ان بچے مطلب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، آپ امیجن کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے شیطان، اور روایت میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے انہیں 3 بار بہکایا تھا، 3 بار بہکانے کی پوری کوشش کی تھی۔ شیطان نے انہیں کہاں بہکایا تھا؟ اب جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہاں مزدلفہ سے پوری رات مزدلفہ میں گزر جاتی ہے، پھر صبح کا دن آتا ہے، پھر شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں، پہلے دن بھی مارتے ہیں، دوسرے دن بھی مارتے ہیں، تیسرے دن بھی مارتے ہیں، چوتھے دن مارنا سنت ہے، رسول اللہ نے ماری تھی۔ اگر آپ لوگ رک جائیں تو اچھی بات ہے، 13 کی صبح میں مار کر آپ لوگ اپنے روم پر آ سکتے ہیں، لیکن 12 تک تین دن تو مارنا ضروری ہے۔ تو پہلی جگہ جو انہوں نے شیطان نے ان کو بہکایا تھا نا، وہ کون سی جگہ تھی؟ جمرۃ الصغریٰ۔ شیطان پہلے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور اس نے وسوسہ ڈالا کہ تم اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو وہاں پر ترجیح دی اور شیطان کو کنکری مار کر کیا کر دیا؟ بھگا دیا۔ دوسری جگہ جمرۃ الوسطیٰ بولتے ہیں اس کو، بیچ والا شیطان کے نام سے جیسے کہہ دیتے ہیں۔ پھر شیطان دوبارہ آیا، خوف دلانے لگا ان کو، مگر ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی ثابت قدم رہے اور انہوں نے پھر وہاں پر دوبارہ کنکریاں ماری۔ تیسری جگہ پھر آتا ہے، وہ کہلاتا ہے جمرۃ الکبریٰ، سب سے بڑا، یعنی تیسری مرتبہ بھی شیطان وہاں آیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے رد کر دیا۔ یہی وہ 3 مقامات ہیں جن کی یاد میں آج تمام حاجی حضرات 3 جمرات کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ 10 تاریخ کو سب سے بڑے والے شیطان کو ماری جاتی ہے، پھر 11 کو ماری جاتی ہے، پھر 12 کو ماری جاتی ہے، پھر ان تینوں کو ماری جاتی ہے 7 کنکریاں۔ 13 کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میری بہن، یہ جو جمرات ہیں، جمرات الصغریٰ یعنی چھوٹا جمرات، جمرات الوسطیٰ درمیانی جمرات، جمرات الکبریٰ بڑا جمرات، ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ صرف مطلب ایسا سمجھیے آپ، پتھر مارنا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کنکریاں مارنی ہے، پتھر مارنے نہیں، بلکہ یہ علامت کیا ہے؟ شیطان کو رد کرنے کی علامت ہے کہ جب ان کو بہکایا انہوں نے شیطان کو اپنے پاس سے بھگا دیا، نفس کی خواہشات کو دبانے کی علامت ہے میری بہن، کہ کہیں باپ کی محبت جوش نہ مار جائے۔ دل اتنے بڑھاپے کی اولاد، محبت تو ہوتی ہے نا، گناہوں سے لڑنے کی علامت ہے، اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنے کی علامت ہے میری بہنوں۔ ہمیں بھی اس چیز سے سبق لینا چاہیے، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے بہت بڑا کہ آج بھی شیطان ہم سب کو بہکاتا ہے، نماز سے، پردے سے، قرآن سے، نیکی سے، توبہ سے، ذکر و اذکار سے، تقوی سے ہمیں بہکاتا ہے۔ بچوں، ہمیں نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، پردے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، غلط کاموں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، ظلم و ستم کروانے کی کوشش کرتا ہے، حق دبوانے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں کا حق دبا لو تم مالدار ہو جاؤ گے، اس کی وراثت دبا لو تم مالدار ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے۔ یہ غلط کاموں کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، لیکن ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی کرنا چاہیے، ان کی طرح ہی کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھیں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، چاہے نفس کو کتنا ہی مشکل ہو، کتنا ہی مشکل لگے۔
नफ्स को कितना ही बुरा लगे, नमाज पढ़ेंगे, पर्दा करेंगे, जिना से बचेंगे, तौबा इस्तगफार करते ही रहेंगे, हक की दावत देते ही रहेंगे, विरासत को बोलते ही रहेंगे, अदल और इंसाफ के बारे में सबसे पहले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे कि अदल के बारे में बोलेंगे, इंसाफ के बारे में बोलेंगे, खाली बोलेंगे ही नहीं, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। क्या? ताकि हम अपनी जनरेशन को बता सकें, हम अपनी जनरेशन को सिखा सकें इस्लाम क्या होता है। आइडियल मदर्स बनिए, अपने बच्चों के लिए आइडियल बनिए। मेरी प्यारी अजीजात, सोचिए कि शैतान की चाल बहुत खतरनाक चाल होती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा इसे अपना दुश्मन ही समझो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की इत्तबा ना करना, शैतान की पैरवी ना करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो आपका खुला हुआ दुश्मन है, दुश्मन। शैतान ने मेरी प्यारी बहनों वसवसा डाला, ये तुम क्या कर रहे हो, अपने हाथों अपनी बेटी को ज़िबा कर रहे हो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मार कर भगा दिया, और हम इसको गले लगाते हैं। हम शैतानी बातों में अपने रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपनी नफ्स की बात मान लेते हैं। कुर्बानी का लम्हा कैसा लम्हा होगा वो, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जमीन पर लिटा रहे होंगे। जस्ट इमेजिन प्लीज। रिवायत में आता है कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मशवरा दिया था कि अब्बा जान, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, मुझे उल्टा लिटा दीजिए, कहीं बाप की मोहब्बत बेटे के लिए जगह ना पकड़ जाए, कहीं बाप की मोहब्बत हुक्म इलाही के दरमियान ना आ जाए। मेरी बहनों, आज कितनी मोहब्बत है अल्लाह और हमारे दरमियान आड़ हुई हुई है। कितनी चीजों की मोहब्बत अल्लाह से हमें दूर करे हुए, कितनी चीजों की मोहब्बत। कहीं माल है, कहीं औलाद है, कहीं शोहर है, कहीं बिरादरी है, कहीं रुपया पैसा इज्जत दौलत शोहर, पता नहीं क्या क्या चीजें ऐसी लगी हुई हैं हम सबके साथ, जिसने हमें अल्लाह की मोहब्बत से दूर किया हुआ है। इस दुनिया को अपना हकीकी घर समझ बैठे हैं हम लोग। लेकिन अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो बचा लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं और छुरी चलती नहीं है, और छुरी भी बहुत तेज थी, ऐसा नहीं है कि वो तेज नहीं थी। छुरी चलाते हैं, छुरी नहीं चलती। अल्लाह ने बचा लिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह की तरफ से अजीम इनाम अल्लाह ताला ने दे दिया, बचा दिया। और क्या कुरान की आयत नाजिल हुई, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहिम, यकीनन तुमने तो ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया। ए इब्राहिम, तुमने तो ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। सूरह साफ़ात की आयत है मेरी बहनों। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम इताअत को कबूल फरमाया। और फिर जन्नत से एक मेंढा भेजा गया जिसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा किया गया। प्यारी बहन, कुरान की आयतें नाजिल हो गई। इब्राहिम, तुमने तो ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। अल्लाह को क्या पसंद आया? इताअत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जानवर का खून नहीं चाहिए अल्लाह को।
بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص چاہیے تھا. اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص پسند آیا. میری بہنوں، اللہ تک ہمارا جانور وغیرہ نہیں جاتے، اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اللہ تک آپ کا تقوی پہنچتا ہے. پیاری عزیزات، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے. اللہ تک تو یہ پہنچا، اللہ کو یہ پسند آیا، تمہارا تقوی. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت سب سے اوپر ہوتی ہے. اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی خواہش چھوڑ دینی چاہیے. اب آپ سوچیں میری بہنوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ Where are we going؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ What are we doing in our life؟ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں میری بہنوں، سوچیں اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے. اولاد کو دین والا بنائیں. اسماعیل علیہ السلام فرما بردار تھے کیونکہ تربیت نیک تھی. آج تربیت ہم نے غیروں کے ہاتھوں چھوڑ دی ہے. آج ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں. سب سے بڑی گناہگار اس میں ماں ہے، سب سے بڑی گناہگار ماں ہے، سب سے بڑی گناہگار ماں ہے، اس کے بعد ان کا باپ. یعنی پیرنٹس دونوں ہی گناہگار ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ نہ کمیونیکیشن کر رہے، نہ ان سے بات کر رہے، نہ ان کی بات کو سمجھ رہے، نہ انہیں کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے. آپ سوچتے ہیں آپ کا بچہ اسکول جا کر سیکھ لے گا، سوشلائز بن جائے گا؟ ٹیوشن بھیج دیں، آپ ان کے اوپر ظلم و ستم کر دیں. چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی کتابیں لاد دیں جو انہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے. اس چیز کے لیے ابھی ان کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوا. جو چیز ہم کروا رہے ہیں ان کے ساتھ، ان پر ظلم و ستم کر چھوٹے بچے. اگر ایسا کچھ ہوتا میری بہنوں، رسول اللہ نے ایک ایک چیز ہمیں بتا کر گئے ہیں، ایک ایک چیز کی پریڈکشنز کر کے گئے ہیں، وہ پیشن گوئیاں کر کے گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں. اگر کچھ ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول یہ بھی ضرور بتاتے کہ اپنے بچوں کو ایسے ایسے اداروں میں بھیجنا، ایسے ایسی جگہوں پر بھیجنا. اس ادارے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ملتا اسلام میں. یہ جو ہم نے بنا دی ہے اپنے قرآن سے دور کرنے کے، یہ سارے آلات ہیں، سمجھ لیجئے، ٹولز ہیں یہ سارے. آپ سمجھ رہی ہیں یہ ایجوکیشن ہے؟ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. سارا پری پلاننگ آپ کے بچوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. دنیا بھر کی چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ فالتو کی چیزیں سکھوانے کی بچوں کو؟ یو کے جی ڈگری نہیں ملے گی، یہ نہیں ملے گا. کیا کریں گی آپ ڈگری سے؟ ریسرچ کر کے دیکھیں. اب تو ساری چیزیں اوپن ہیں، اے آئی کا دور ہے. میں سچی کہہ رہی ہوں. اگر آپ انٹلیکچوئل ہیں، ذرا سوچ کر دیکھیں آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کس منہج پر آپ اس کو ریز کر رہی ہیں. تربیت وقت مانگتی ہے. میں بار بار اس بات کو کہتی ہوں آپ سے، تربیت وقت مانگتی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ایسے ہی نہیں انہیں طوطا بنا دیں کہ جاؤ اسکولوں میں رٹ کر آؤ، روٹ لرننگ کرو اور پھر ٹیوشن میں جاؤ، ٹیوشن والے بھی یہی وہ کریں. یہ پڑھائی نہیں ہوتی، اس کو نالج نہیں کہا جاتا. عزیزات، آپ خود سے محنت کریں اپنے بچوں کے لیے. بس میں اتنا ہی کہوں گی، اور کیا کہوں آپ سے. دل دکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس حال میں دیکھتے ہوئے. وہ ڈانس کر رہے ہیں، وہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، اللہ بلا فالتو کی چیزیں. ہماری بچیاں یہ چیزیں سیکھ رہی ہیں. آپ لاکھ کوشش کریں گے ان کو اسلام سکھانے کی، کبھی بھی نہیں آ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا.
کیونکہ چھوٹا بلینک مائنڈ کے اندر جو چیز بٹھا دی گئی وہ بیٹھ گئی، آپ چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے۔ شیطان میری بہنوں ہمیشہ نیکی سے روکتا ہے۔ اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا، شیطان ہمیشہ نیکی سے روکتا ہے۔ جب بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دین کے کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، پردہ کر رہا ہے، تقوی میں آ رہا ہے، شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میری بہنوں وسوسے ڈالتا ہے، دلوں کے اندر ڈالتا ہے، وسوسے اندازی کرتا ہے۔ Who whispers into the heart of mankind، تمام انسانیت کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ From among jinns and among people، اور یہ جو جن ہوتے ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، no doubt it، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں میری بہن۔ تو یہ چیزیں ہمیں، شیطان ہمیں دور کرتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیمہ دی ہے، اتنا پیارا دماغ دیا ہے، سمجھیے، لوجک تلاش کریے، ہر چیز میں لوجک ہے یا نہیں ہے۔ میرا تو آج سب سے سوال ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، ہاں جی، ان کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو رٹوائی جا رہی ہیں کہ اس کو یاد کرو، فلاں چٹان کا یہ نام، فلاں چٹان کا یہ نام، کوشچن آنسر، لانگ کوشچن، شارٹ کوشچن، بچہ رٹ رہا ہے۔ فائدہ کیا ہے اس میں؟ کچھ لوجک ہے؟ لوجک کیا ہے اس کے اندر؟ کس کام آنے والی ہیں یہ چیزیں؟ بے تکی چیزیں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے مائنڈوں پر، ان کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے دماغ پر کتنا برڈن ڈالا جا رہا ہے، اور اس میں پھر بچہ اسٹریس کا شکار ہو رہا ہے، انزائٹی کا ہو رہا ہے، کیا کچھ مطلب وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے، کہیں ان کو مارکس، گریڈنگ سسٹم ہے، مارکس سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو نا ان کی مینٹلٹی پر اثر ڈال رہی ہیں۔ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، مطلب یہ سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے دوسرے کے بچوں کو فیل کرو تب تمہارا بچہ فرسٹ آئے گا۔ اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ بھی اور فقیر بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے بادشاہ اور فقیر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ دنیا کا سسٹم ہمیں سکھاتا ہے تم آگے بڑھو اور اپنے کو اوروں کو پیچھے کرو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے سب کو برابری پر لا کر کھڑا کرو۔ تو جب سب برابری میں ہوں گے تو کسی کے اندر نہ حسد ہوگی نہ جلن ہوگی، دل بالکل صاف ہوگا، پیور ہوگا۔ لیکن آج نفرتیں ہیں، جلن ہے، دشمنیاں ہیں، اس چکر میں اتنی دشمنی بھی ہو جاتی ہے لوگ سوسائڈ تک بھی کر لیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، ماروا دیتے ہیں جان سے۔ تو سوچئے یہ سسٹم ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بس میں منع نہیں کر رہی کہ پڑھائی مت کرو، پڑھائی تو ضرور کریے، ضرور کریے، انٹلیکچوئل بنیے، اسکل سیکھیے، بہت بکس پڑھیے، بکس کے شوقین بن جائیے۔ لیکن جو سسٹم اس طرح سے بنایا گیا ہے، مطلب ایک لیمیٹڈ ٹائم جو مقرر کر دیا گیا ہے بچے کے مائنڈ پر برڈن ڈالنے کے لیے کہ آپ نے 1 سال میں ہی یہ کرنا ہے، کیسے بھی کرنا ہے، اس کو رٹنا ہے، کیسے بھی کرنا ہے، یہ سسٹم غلط ہے۔ یہ جو کمپٹیشن کرائے جاتے ہیں، ایگزامز دلائے جا رہے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے مطلب جیلسی پیدا ہوتی ہے ان چیزوں میں، بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے ان چیزوں سے۔ آپ انوائرمنٹ کریٹ کیجئے، آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو، لیکن سلیبس یہ نہیں پڑھائیں گے آپ جو چل رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسلام سے کنیکٹ رکھیں گی، کوئی سی بھی لینگویج سکھائیں، آپ ہر لینگویج میں اسلام ہو، پہلے ہر لینگویج میں اسلام کو آگے کریں۔ آپ کا بچہ انگلش سیکھ رہا ہے، اسلام سکھائیں انگلش میں۔ آپ کا بچہ اردو سیکھ رہا ہے، تاریخ سکھائیں انگلش اردو میں۔ آپ کا بچہ اور کون سے سبجیکٹ ہیں آپ کے، یہ ہندی، انگلش، سائنس، میتھ۔ سائنس، قرآن کے اندر کون سی سائنس کا ذکر نہیں ہے؟ 1000 آیتیں سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، سرچ کروائیں آپ اپنے بچے سے۔ لیکن یہ والا سسٹم تو ہمارے بچے کی سوچنے کی پاور کو بالکل
कंडम बना रहा है, बेकार बना रहा है। सोच ही नहीं सकता बच्चा, बस वो रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है। बात मेरी कहीं और चली गई है, इस पर कभी अलग ही बात होगी। तो मेरी बहनों, सोचने की थिंकिंग पावर होती है। बच्चे को टॉपिक दें, बच्चों को कराएं, बताएं, आप बताएं, प्रैक्टिकली करके बताएं, एक्टिविटीज के जरिए समझाएं, स्टोरीज के जरिए समझाएं। आप बताएंगी, रिलेट करें अपने बच्चों को कुरान से। हमारे बच्चा, आज का बच्चा क्यों कहता है हमारे कुरान समझ नहीं आता? आज का बच्चा क्यों कहता है हमें अच्छा नहीं लगता कुरान पढ़ना? कुछ समझ में तो आता नहीं है। बच्चा लॉजिक मांगता है, बच्चा सवाल करता है और हम जवाब नहीं दे पाते। वजह क्या है? हमारी माओ को नहीं आता और टेढ़े मुंह के साथ कहते हैं, सॉरी टू से, इस जमाने के साथ मिलना पड़ता है। ठीक है भाई, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सोचने समझने वाला इंटेलेक्चुअल बंदा बनाए, अपनी आखिरत बनाने वाला बनाए। शैतान याद रखिए हमेशा हमें नेकी से रोकेगा, वो इन्हीं चीजों में, फसादात में हमें उलझाए रखेगा। असल कुर्बानी मेरी बहनों नफ्स की कुर्बानी होती है। सिर्फ जानवर ज़िबा करना काफी नहीं है, कुर्बानी ये भी है कि गुनाह छोड़ दीजिए, गीबत छोड़ दीजिए, हसद छोड़ दीजिए। लेकिन दुनिया के सारे सिस्टम हमें इन चीजों से जोड़ रहे हैं। जो भी आप फैशन कर रही हैं इन चीजों से जोड़ रहा है, गुनाह में मुलविस हो रहा है। गीबत अगर इंसान कर रहा है, दिल का मजा आ रहा है, लेकिन नफरतें पैदा हो रही हैं, एक दूसरों में रंजिशें पैदा हो रही हैं, हसद बढ़ती जा रही। कोई सा भी सिस्टम ले लीजिए, सारे सिस्टम में यही हो रहा है। तो मेरी बहनों, कुर्बानी ये नहीं है। अब आप कुर्बानी करेंगी, आप अल्लाह से दुआ करें इन दिनों में कि अल्लाह हमसे गुनाह छुड़वा दीजिए, गीबत छुड़वा दीजिए, हसद छुड़वा दीजिए, अपनी अना को कुर्बान कर दीजिए। ये जो मैं होती है ना, मैं को निकाल कर फेंक दीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अगर करोड़पति भी हूँ, अरबपति भी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, कुछ भी क्यों ना हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अना को खत्म कर दीजिए। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मट्टी से बनी हुई हूँ। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मट्टी से मैं पैदा की गई हूँ, इसी में मिला दी जाऊंगी, इसी से उठाई जाऊंगी। तो मेरी अजीज़ात, अगर हम चाहती हैं कि हमारी औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की कॉपी करे, उनकी नकल करे, तो अजीज़ात हमें हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जैसा साबरा बनना पड़ेगा, तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा, अल्लाह पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। प्यारी अजीज़ात, कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि अल्लाह की इताअत, ख्वाहिशात की कुर्बानी, नफ्स को दबाने वाले बने, ख्वाहिशात की कुर्बानी देने वाले बने, माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बने, सब्र और इखलास के साथ जिंदगी गुजारने वाले बने। कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती वलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी अजीज़ात, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी हर कुर्बानी, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती वलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होना चाहिए, जो सारे जहानों का रब है। मेरी प्यारी अजीज़ात, ये दिन सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है कि ये हाजी लोग हज पर गए हुए हैं या मर्द हजरात हैं, नहीं, ये औरतों के लिए भी हैं। ये सारे 10 के 10 दिन बहुत कीमती हैं, मर्दों दोनों के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा फरीजा अंजाम दिया, तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने भी तो मेहनत की थी। तो हम औरतें भी इस दिन मेहनत करके इन दिनों में खूब अजर कमा सकती हैं। अपनी नमाजों की पाबंदी कर लीजिए, कुरान की तिलावत करिए, खूब जिक्र अस्कार कीजिए, दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, ये सब आपने पढ़ना है, सदका कीजिए और वालिदैन की खिदमत करिए। और रिश्तों में अगर तोड़ पैदा हो रहा है, उनमें जोड़ पैदा कीजिए, लड़ाइयों को ख़त्म करिए, मोहब्बत कायम कीजिए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी अजीज़ात, एक मेरी ये अहम नसीहत अपने माइंड में बिठा लीजिए। मेरा आपसे कोई फ़ायदा नहीं, कोई आपसे लेना देना नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये नसीहत अगर आपको समझ आ जाती है तो इस चीज़ पर गौर कीजिए कि आज हम दुनिया में बहुत मसरूफ़ हो चुके हैं।
بہت مصروف ہو چکے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ دن بار بار نہیں آتے، بار بار نہیں آتے. کچھ لوگ یہ جو اگلی ذی الحج آئے گی اس میں نہیں ہوں گے. کچھ لوگ پچھلے ٹائم ہمارے ساتھ تھے وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو عزیزات یہ دن بار بار نہیں آتے. توبہ کریے اپنے رب سے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے، دل کو صاف کر لیجیے، حسد سے، غیبت سے، بغض سے، لڑائی چھوڑ کر ایک اللہ کی ماننے والے بن جائیے. قربانی کا اصل مقصد ہی یہی ہے. میری بہنوں میں دوبارہ سے یہ آیت پڑھنا چاہتی ہوں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تک نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. سورہ حج کی ہے آیت. عزیزات اپنے رب کو پانے والی بنیے. یہ آیت قربانی کا اصل مقصد کو بیان کرتی ہے بس. یعنی اللہ کو ہمارا اخلاص چاہیے، اللہ کو ہمارا اخلاص چاہیے. اللہ سے بس بار بار یہی دعا کریں، ابھی سے شروع کر دیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، یا اللہ ہمیں حج نصیب فرما، اپنی زندگی میں ہم حج کرنے والے بنے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو اخلاص والا بنا. یہی بس دعا کرتی رہیے اللہ سے، اور سوچتی رہیے کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہے میری بہنوں. کل بچپن تھا، آج جوانی ہے، اور ایک دن یہ جوانی بھی ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف ٹیمپریری جرنی ہے. کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہونا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے میری بہنوں. ہم اپنے کپڑوں میں، گھر، موبائل اور دنیا کے فیوچر کے لیے تو اتنی پلاننگ کر رہے ہیں، اتنی پلاننگ چل رہی ہے ہماری کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ پلاننگ، وہ پلاننگ. لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی آخرت کے لیے پلاننگ کی ہے؟ کچھ سوچا ہے آخرت کے بارے میں؟ تو عزیزہ ذی الحج کے مبارک دن ہمیں مل رہے ہیں، اور یہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی بات سب سے اوپر ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے. گناہوں والی زندگی کبھی سکون نہیں دے سکتی. لکھ لیجئے پلیز میری اس بات کو، مارک مائی ورڈز، نہیں دے سکتی آپ کو. اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کا ارادہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی ضد کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنی انا کو ختم نہیں کر سکتے؟ اپنے غرور کو ختم نہیں کر سکتے؟ اپنی بے پردگی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے گناہ اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ اپنی خواہشات نفس کو ختم نہیں کر سکتے اللہ کی رضا کے لیے؟ دوبارہ سے آپ سوچیں، چلو ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنا دوبارہ سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے نماز کے قریب آتے ہیں، اپنے قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں، اپنے زندگی کو حلال اور پاک بناتے ہیں، اپنے دل کو سافٹ بناتے ہیں. چلیے توبہ کریے اللہ سے، اور اللہ سے سنسیئر تعلق بنائیے کہ اللہ تعالیٰ بس میں اب آپ کی مخلص بندی بنوں گی. Because you know, small good deeds can change your whole life. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی پوری زندگی کو چینج کر سکتی ہیں. آج ارادہ کریں آپ، ہو سکتا ہے ایک سچی توبہ، ایک آنسو، ایک دعا اللہ پاک کو اتنی پسند آ جائے کہ ہماری پوری زندگی بدل جائے. اس لیے ابھی سے میری بہنوں اسی وقت سے دل سے نیت کریں. یہ قبولیت کی جگہ ہے. سچے دل سے توبہ کریں کہ ہمیں اپنی پسند کی زندگی اللہ رب العزت عطا فرما دے، ہمیں گناہوں سے نکال دے، ہمیں اپنی اطاعت والا بندہ بنا دے. کیونکہ میری بہنوں the best life is the life connected with Allah. یہ سمجھ لیجیے، بیسٹ لائف یہی ہے، سب سے اچھی زندگی یہی ہے جس میں ہم اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ذی الحج کے اس مبارک دنوں کو صحیح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میری پیاری عزیزات، یہ دن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت ہی بڑا تحفہ ہے، انعام کے دن ہے یہ۔ جو شخص ان دنوں کی قدر کر لے گا، جو بہن میری ان دنوں کے دن کی قدر کر لے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ عہد کر لیجئے، پکا عہد کر لیجئے۔ میری بہنوں دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، نعمت کی قدر کریے۔ وہ آنکھ لے کر آئیے جو اللہ کی نعمت کو دیکھے۔ ہمارے پاس چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کریں۔ آپ کے بچے آپ کی نعمت ہیں، آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کے آرگنز آپ کے لیے نعمت ہیں، یہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ایک ایک چیز کی قدر کریں۔ اس سے پوچھیں جس کی آنکھ نہیں ہے کہ آنکھ کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھیں جس کے ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھیں جس کی اولاد نہیں ہے اولاد کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھیں جس کے جسم میں جس کا جسم تو ہے لیکن صحت نہیں ہے، اس سے پوچھئے صحت کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ پیاری عزیزات، قدر کریں اپنے بچوں کی، اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اور اپنے رب کے آگے خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں، اللہ میں اس لائق نہیں تھی، اللہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں اپنی بابرکت محفل میں بٹھایا، آپ نے ہماری آنکھیں کھولی، آپ نے ہمارے اندر عاجزی پیدا کری، آپ نے ہمارے اندر انکساری پیدا کری۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے والدین جیسی دولت سے نوازا، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم اس لائق نہیں تھے پیارے اللہ، آپ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ تو میری بہنوں، اپنا ساری صلاحیتیں، اپنی ساری سمجھداری، اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں لگائیے۔ سچ بتا رہی ہوں میں، یہی راہ نجات ہے ہم سب کے لیے، دوسری کوئی نجات نہیں ہے۔ آپ نام کے مسلمان نہ بنیے، خدا را کام کے مسلمان بنیے، سچے مسلمان بنیے، اللہ کے حکموں کو فالو کرنے والے بنیے۔ اللہ کے حکم کے آگے کسی سے آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم ہے تو ہے، وہ ہمارے لیے اٹل ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ ہم نے بدلنا ہے، ہم نے بدلنا ہے۔ ہم بدلیں گے تو سب کچھ بدلے گا، ہم نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ میری بہنوں، میرا اسٹیٹس بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ if Allah is with you, never worry who is against you۔ اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پریشان مت ہوئیے جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، کبھی پریشان مت ہوئیے۔ تو میری بہنوں، اللہ سے بس سچے دل سے آپ توبہ کیجئے اور اپنے اللہ کی پیاری سی بندی بن کر دکھائیے، اور دل دیکھنا آپ کا کتنا سکون میں چلا جائے گا۔ آپ آج اللہ کے آگے روئیں، خوب روئیں، نمازوں میں روئیں، تہجد میں روئیں، تہجد کا اہتمام کریں، اللہ سے روئیں، اللہ میں بہت گناہگار ہوں، اللہ سے سارا دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، سب کچھ سنا دیں اللہ کو، سب کچھ بتا دیں اللہ کو، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا الہ آپ کا اللہ ہے، آپ کا دوست آپ کا اللہ ہے۔ ساری بات اپنے رب سے سنائیے، ایسے سنائیے جیسے میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس کو بتا رہی ہوں۔ اللہ مجھے چن لیجئے، اللہ ہم سب کو چن لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائیے، ان دنوں کی قدر کرنے والا بنائیے، خوب عبادت کریے میری بہنوں، ٹھیک ہے؟ روزہ ضرور رکھیے، ہے نا؟ یہ نفلی روزہ ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔